وہاں رب کا غضب ہوتا ہے، وہاں رب کی ناراضگی ہوتی ہے۔ تو اس لیے نکاح کی ببرکت محفلیں، نکاح جیسی عظیم عبادت کہ نصف ایمان قرار دیا گیا، ایمان کی حفاظت کا ذریعہ قرار دیا گیا، تو ہم اسے گناہ سے پاک کریں، اسے بے حیائی سے پاک کریں، اور اسے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی سے پاک کریں۔ اللہ نے ہمیں خوشی کا موقع دیا ہے تو ہم اللہ اس کے رسول کو ناراض کریں۔ کنز العمال کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ اس کے رسول کی ناراضگی مول لے گا، فرمایا اللہ اس کا رسول بھی ناراض کر دے گا اور لوگ بھی اس سے خوش نہیں ہوں گے، کبھی خوش نہیں ہوں گے۔ آپ جو دنیا کا کام کر لیں سارے لوگ کبھی خوش نہیں ہوں گے، پھر بھی کچھ نہ کچھ کہیں گے یار یہ ہوتا تو اور اچھا ہوتا۔ فرمایا جو اللہ اس کے رسول کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرنے میں لگ جائے گا، فرمایا لوگ بھی خوش نہیں ہوں گے، وہ اللہ اس کے رسول کو بھی ناراض کر بیٹھے گا۔ اور فرمایا جو اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے کوشش کرے گا اور لوگوں کی ناراضگی کو لے گا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے راضی بھی ہو جائے گا اور لوگوں کے دلوں کو بھی اس کی طرف مائل فرمائے گا۔ اس سے ہم سب سے پہلے اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اپنی شادی کے موقع ہوں، خوشی کے موقع ہوں، غمی کے موقع ہوں، کوئی بھی موقع ہو، فسٹ آف آل ہمیں یہ دیکھنا ہے ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے معاملات کو اسلام کے مطابق کریں اور ہر غیر شرعی اور ہر وہ کام جو اسلام سے متصادم ہے، جو اسلام کے اگینسٹ ہے، خلاف ہے، اس سے اپنی شادیوں کو، اپنے بیاہوں کو، اپنے معاملات کو پاک کریں، اور تاکہ برکتیں حاصل ہوں، رحمتیں حاصل ہوں، خوشیاں حاصل ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔